ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. हर किस्म के हम्दो सना की बड़ाई बड़ाई शहनशाही यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बाबरकत हस्ती पर, जिनके जवामिउल कलिमात उम्मत की बेहतरी के लिए, उनके ज़ाती और इनफरादी मामलात के लिए और इज्तमाई मंसूबा बंदी के लिए इंतहाई कारगर, बेहतरीन और जिंदगी को बदल देने वाले हैं।
رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین عظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین عظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے رشد و ہدایت سے بھرے ہوئے کلمات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جامع، خوبصورت کلام اور آپ کی بات پر گفتگو کر رہے تھے، جس کو جامع ترمذی میں بیان کیا گیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کے لیے ایک آئینے کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ ایک مومن میں وہی صفات ہونی چاہیے اپنے مومن بھائی کے لیے جو صفات، جو باتیں، جو اوصاف ایک آئینے میں ہوا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے پہلی بات جو کی تھی کہ آئینہ صرف عیوب ہی نہیں بلکہ انسان کے لیے وہ اس کی خوبیاں اور اس کی اچھائیاں بھی بتاتا ہے۔ دوسری بات ہم نے جو کی تھی، آئینہ عیوب بھی اور محاسن بھی، عیوب اور محاسن دونوں ہی اتنے ہی بتاتا ہے جتنے کے ہوتے ہیں، عیوب کو اچھالتا نہیں اور خوبیوں کو چاپلوسی میں تبدیل نہیں کر دیتا۔ اور تیسری بات، آئینہ جب بھی خوبیوں کو یا کوتاہیوں کو بتاتا ہے تو سٹیٹس نہیں دیکھتا، انتہائی ایمانداری اور دیانتداری سے اپنا کام کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آئینہ ہمیشہ اپنا کام کرتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آئینہ اپنا کام چھوڑ دے، اور اپنا کام چھوڑ دے کبھی ایسا نہیں ہوا ایون کہ وہ ٹوٹ بھی جائے تب بھی اپنا کام نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح ایک مومن کو ہر حال میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہنا چاہیے۔ پانچویں بات جو ہم نے کی تھی کہ ایک مسلمان آئینے کی طرح ہے، پانچویں اور آخری بات جو گزشتہ جمعہ کی ہے کہ آئینہ جب چہرہ دکھا رہا ہوتا ہے تو وہ اس چہرے سے، اس شخص سے جو بھی اس کے عیوب اس کو نظر آتے ہیں، ان عیوب کی بنا پر اس سے نفرت اور بغض نہیں رکھتا، بلکہ صرف اور صرف سمپل سا جو اس کا کام ہے وہ کام کر کے اپنا کام ختم کر دیتا ہے۔ عیوب کو ذہن میں رکھے اور اپنے پاس رکھے اور نفرت کرے، ایک آئینہ ایسا نہیں کرتا، ایک مومن کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، چھٹی صفت ایک آئینے کی جس کو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ان 5 صفات کے بعد، وہ یہ ہے آئینہ چہرہ دکھاتا ہے، دل نہیں دکھاتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ظاہر ہے اس کے ظاہری جو معاملات ہیں بس وہیں تک رہتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا، وہ اس بات کے قطع نظر، بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے چہرے پہ کیا ہے اور بس
اس کا ظاہر کیا ہے اور بس۔ عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ پر بھیجا۔ تو جنگ جاری تھی، تو ایک مقابل کا ایک دشمن میرے ہتھے چڑھ گیا۔ مختصر یہ کہ تلوار میرے ہاتھ پہ تھی اور اس کے سر پہ تھی، تلوار اس کے سر پر لٹک رہی ہے، بلکہ اس کے سر پر لہرا رہی، اب اس کے گردن پہ آنا ہی چاہتی ہے تو وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے۔ اسامہ فرماتے ہیں کہ اس نے کلمہ جو ہے نا وہ تلوار کے خوف سے پڑھا ہے، اس کے گردن کو اڑاتے ہیں۔ اب ظاہر کیا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، اس کے دل میں خوف ہے، اس کے دل میں کیا ہے؟ ایک مومن ایک آئینے کی طرح ہے، وہ ظاہر دیکھ رہا تھا، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کے چہرے کے ساتھ اس کے دل کو پڑھنے کی کوشش کی کہ یہ بندہ خوف سے یہ کام کر رہا ہے، اس کی گردن کو اڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کیا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے، یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، میرے پیارے اسامہ تو نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا، تو نے اس کو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کے بعد بھی قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو بار بار دہرا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اتنا زیادہ پریشان ہوئے، بلکہ ناراض ہوئے کہ یہ کام جو لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار کے بعد اگلا جو مرحلہ تھا وہ ہمارا نہیں، وہ رب کا تھا، اس نے اس کی گردن اڑا دی۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے علماء اور ائمہ نے ہمیں یہ اصول دے رکھا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی بنا پر، کہ نحن نحکم بالظواہر واللہ یعلم السرائر، ہم تو ظاہر پر حکم لگاتے ہیں کہ ظاہر کیا ہے، واللہ یعلم السرائر، جو پوشیدہ باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے، ایک مسلمان جب اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے بھائی کے دل تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا۔ نقصان یہ اٹھائے گا کہ وہ اس کے لیے وہ باتیں سوچے گا، اس کے لیے وہ نظریے قائم کرے گا جو خالصتاً مفروضوں پر قائم ہو، جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوگی، تو اس کے لیے سب سے پہلا نقصان جو سامنے آئے گا وہ ہوگا بدگمانی۔ بدگمانی کہتے ہی اسے ایسا خیال جو انسان خود برا سوچ رہا ہے، سامنے کے جو اس وقت کے ظاہری احوال ہے اس کو سامنے رکھے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ اس کے برعکس ہے، اور وہ سامنے کے کچھ معاملات کو جو ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر اس پر حکم لگا رہا ہے۔ بدگمانی سب سے پہلا نقصان اس بات کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جب ہم اس کے چہرے سے دل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ظاہری طور پر اچھی نہیں لگ رہی، انسان ان عیوب کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں نے ان عیوب کی کھوج لگانی ہے، جو اس کی ذمہ داری نہیں تھی، نہ ہی اس کی ذمہ داری تھی، نہ اس کی ضرورت تھی۔
جب وہ کھوج لگانے کے لیے پیچھے چل پڑتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اور یہ روایت جامع ترمذی کی جس کو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور اپنے اصحاب کو آواز دی، بصوت رفیع، اونچی آواز سے آواز دی اور کہا فقال یا معشر من اسلم بلسانی ولم يدخل الایمان الى قلبه، اے لوگو جو اسلام تو لے آئے ہو، ابھی اسلام تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ گویا کہ آپ نے ان کو مخاطب ہی اس صفت سے کیا، اس وصف سے کیا، یا معشر من اسلم بلسانی، اے لوگو جو اسلام سے منہ سے زبان سے اسلام کا دم تو بھرتے ہو، اسلام کا نام تو لے رہے ہو، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، ابھی تمہارے دلوں میں اسلام ابھی داخل نہیں ہوا، ایمان داخل نہیں ہوا، اے لوگو تم میرے مخاطب ہو۔ اور اس وصف کے ساتھ مخاطب کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغتابوا المسلمین، اور اللہ کے بندو مسلمانوں کی غیبت نہ کرنا۔ گویا کہ جب انسان کسی کے دل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کام کرتا ہے، وہ بات اس کے دم موجودگی میں کرتا ہے جو اس نے ظاہر کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ ایک تو اگر وہ بالفرض ویسے ہو بھی جیسا وہ سوچنے والا سوچ رہا ہے تو یقینی بات یہ ہے جب اس کے عدم موجودگی میں اس کا ذکر کیا جائے گا تو وہ غیبت ہے۔ اور غیبت کے بارے میں بہت سے احکامات ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں، بہت دفعہ اس کو بیان کیا جا چکا ہے۔ انسان یہی سمجھ لے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اس کی کراہت کو ذہن میں رکھے، شاید کہ غیبت ہماری زبان پر جاری نہ ہو سکے، اللہ کرے ایسا ہو۔ اگر تو وہ جو سوچ رہا تھا ظاہر کو دیکھ کر دل تک پہنچ رہا تھا وہ ویسا نہ ہوا، وہ جو بات کر رہا اس کے عدم موجودگی میں اس کے ظاہر کو سامنے رکھ کر اگر ایسا نہ ہوا تو یقینی بات ہے وہ ایک بہتان ہے، الزام ہے جس کو قیامت تک اور قیامت کے دن اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر ثابت نہ ہوا تو بہت بڑا نقصان، اور ایسا نقصان جس کی تلافی دنیا میں بھی ممکن نہیں ہو سکے گی اور قیامت کے دن میں ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اور عزیزان گرامی، یہی وہ ایک نقطہ ہے جب ظاہر کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک ایسا منظرنامہ سامنے آتا ہے جو اس کو اچھا نہیں لگ رہا، انسان جب اس کے پیچھے چل پڑتا ہے جو اس کی خامیوں کو تلاش ایسے کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، کہ مسلمان کی خامیوں کے پیچھے نہ چلنا، اس کی خامیوں کو ڈھونڈنے نہ نکلنا، اس لیے کہ ضرورت بھی نہیں اور تمہاری یہ خدمت گزاری بھی نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ، جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی خامیوں کے پیچھے چلے گا یتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کی خامیوں کے پیچھے چل پڑیں گے۔ مسلمان کی خامیاں تم ڈھونڈنا شروع کر دو گے اس کے ظاہر کو سامنے رکھ کر، اللہ تمہاری خامیوں کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ اور ہمیں ڈھونڈنا پڑے گی، رب کے تو سامنے ہے سب کچھ، پھر کیا ہے وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ، جس کی خامیوں کے پیچھے رب چل پڑتے ہیں يَفْضَحْهُ، اللہ پھر اس کو ذلیل کر دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، وَفِي رِوَایَةٍ وَلَوْ كَانَ فِي رَحْلِ بَيْتِهِ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اگرچہ وہ بندہ اپنے گھر کے اس کمرے میں، اس روم میں جو اس کے لیے سب سے زیادہ سیف ہے، جس میں سب سے زیادہ اپنی سیفٹی وہ محسوس کر سکتا ہے، اگرچہ اس کمرے میں بھی رہے، وہاں سے باہر نہ نکلے، اس کے باوجود بھی اللہ اس کو وہاں بھی ذلیل کر دیں گے۔
عزیزان گرامی، یہ بات ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، گھروں کے اطمینان کے لیے، گھروں کے سکون اور گھروں کی انٹرنل جو معاملات اور پریشانیاں ہیں، اس کے لیے یہ بہت بڑا ایک نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دے کر رکھا ہے۔ لیکن ہم اللہ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ پیارے اللہ، ہم سب، اس کا مخاطب سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، پھر ہم سب اللہ سے اس بات کی توفیق مانگتے ہیں، پیارے اللہ ہمیں توفیق دے، یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، میرے اللہ ہمیں اس کی توفیق سے نواز دیجئے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی ساتویں خوبی ایک آئینے کی وہ یہ ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے آئیں تب ہی وہ آپ کی خوبیاں اور خامیاں بتاتا ہے، خاص طور پر خوبیوں کو دیکھنے کے لیے بھی اور خامیوں کو دیکھنے کے لیے۔ اگر اس کے سامنے آپ نہیں آتے تو آپ کے بارے میں وہ رائے نہیں قائم کرے گا، کچھ نہیں کہے گا، خاموش رہے گا۔ آپ اس کے سامنے آئے نہیں تو وہ بات کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ایک مومن کی یہی ایک خوبی ہونی چاہیے، اگر تو اس سے کوئی مشورہ لے رہا ہے، اگر تو کوئی اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ضرور بھی ضرور بات کریں، اس کے بارے میں بات کریں، لازمی کریں، اس کو بتائیں کہ یہ خوبی، یہ خامی۔ اگر تو ایسا نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، تو پھر یاد رکھیے، مسلمانوں کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ہر ایک کے معاملے میں دخل اندازی اس کو چھوڑ دیجیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کے بارے میں محدثین کا خیال ہے یہ روایت ان روایات میں ہے جس کی بنیاد پر اسلامی اخلاقیات کی ایک بہت بڑی عمارت کھڑی ہے۔ اسلام کے اخلاقیات کو جاننا ہو تو یہ روایت ان روایات میں ہے جس کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ کیا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا اسلام مجھے فائدہ دے رہا ہے، میرا اسلام میری شخصیت میں نافذ ہو رہا ہے، میرا اسلام میری شخصیت کو نکھار رہا ہے، خوبصورت کر رہا ہے، اس کے لیے اس کو ایک عمل کرنا پڑے گا جو اس کا اسلام ہی اسے بتاتا ہے، ترکہ ما لا یعنی، وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے متعلقہ نہیں ہوتی، ہر اس چیز کو جس کا دنیا میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بندہ اس چیز کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ گویا کہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو وہ انسان جب چھوڑتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان نے اپنے اسلام کی خوبصورتی کو اختیار کیا، اس کے اسلام نے اس کی شخصیت کو نکھارا ہے کہ وہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی کی غلطی کو روکنا، اس کو ٹوکنا، یہ اس کے معاملات میں دخل اندازی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پورے کا پورے باب کو، آئینے کی ساری صفات کو سامنے رکھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ بات سمجھنے میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اور نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ بھی اسی کے متعلقہ ہے، تو بات مزید سمجھ آئے گی۔ اللہ نے مسلمان کو یہ امتیاز دیا ہے، امت مسلمہ کو یہ امتیاز دیا ہے کہ امت مسلمہ کا فریضہ ہی یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی کو روکتے ہیں۔ اور آئینے کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا، اس کی خوبیاں بتاتا ہے اور اس کی خامیاں بتاتا ہے۔ ہمارا اس پوائنٹ سے مدعا ہرگز نہیں ہے
کہ انسان بالکل گونگا ہو کر بیٹھ جائے. بعض دفعہ تو کسی کی خاموشی اس کے لیے بہت بڑا گناہ ثابت ہو جاتی ہے. یہ ہم تب بات کر رہے ہیں جب بلا وجہ، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے کسی کے معاملات میں دخل اندازی دینا کہ آپ کے یا ہماری دخل اندازی سے اس کے معاملات سارے بگڑ جائیں. عزیزان گرامی، آج سچی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے جو لڑائیاں ہیں وہ خالصتاً اسی وجہ سے ہیں. کوئی کام نہیں ہے بیچ میں، ایسے ہی تیسری طرف سے آنا ہے، دو بھائیوں کے درمیان کوئی بات کرنی ہے اور چلے جانا ہے، بالکل اس شیطان کی طرح جو صرف اور صرف میٹھے کا ایک نقطہ لگاتا ہے اور مکھی اس پر بیٹھتی ہے، وہیں سے بات شروع ہوتی ہے اور بات پھر کہاں تک چلی جاتی ہے. ایک مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، وہ اس بات پر عمل کرتا ہے کہ ہر اس کام میں جس میں داخل ہونے کا قطعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح 8واں وصف اور 8ویں صفت ایک آئینے کی، جو آئینہ ہم سب کے لیے ہے اور ہم سب اس کو فالو کرتے ہیں. اس کی صفت یہ ہے کہ آئینہ اس کے سامنے کھڑے ہو وہ عیوب اسی کو بتاتا ہے جس کے ہوتے ہیں، جس کے ہوتے ہیں اسی کو بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا. کیونکہ انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی اسی کو بتاتا ہے، اس کی برانچز کہیں اور نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو بھی بتائیں گے تو ایک ہی بات ہے، ایسا نہیں ہے. ہر فرد اپنی ذات میں ایک جہاں آباد کیے ہوئے ہے، لیکن وہ اپنی ذات میں ہے، کسی اور کی ذات میں نہیں ہے. اگر اس کی ذات میں رہیں گے تو بات بنے گی، کہیں اور جائیں گے تو بات بگڑ جائے گی. یہی بات ایک شاعر نے بھی کہی ہے اور اس نے کہا ہے تعمدنی بنصحک من انفرادی، کہ اگر تو مجھے چاہتا ہے میری نصیحت کرے تو پھر مجھے الگ سے میرے بارے میں بات کرنا. اگر تو نے میرے بارے میں بات کی لوگوں کے درمیان تو پھر فَإِنَّ النُّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ مِّن تَوْبِيخِ لَا أَرْضَ سَمَعَهُ. پھر وہ نصیحت، وہ بات اگرچہ میرے فائدے کے لیے بھی ہو، وہ بات میرے لیے نصیحت نہیں رہے گی بلکہ میرے لیے وہ ایک ڈانٹ کی حیثیت ہوگی، ڈانٹ سے بڑھ کر وہ ایک طنز کی حیثیت ہوگی. اور پھر اگر میں نے اس نصیحت کو جو میرے لیے ڈانٹ اور طنز کی حیثیت رکھتی ہے، شاعر کہتا ہے وَإِنْ خَالَفَتْنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِي، تو اگر میں نے آپ کی پھر بات کی مخالفت نہ کی، آپ کی نصیحت کو نہ مانا، تو پھر میری اس بات کو نافرمانی نہ سمجھنا، میرے اس عمل کو یا میری بات کو نافرمانی نہ سمجھنا، اس لیے کہ وہ جو بات کی جا رہی تھی وہ نصیحت نہیں تھی بلکہ میرے لیے ڈانٹ تھی، میرے لیے ایک طنز کی حیثیت رکھتی تھی. اور عزیزان گرامی، اگر ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے جب وہ کسی کے عیوب کو دیکھتا ہے تو پھر اگر کسی اور کو بتاتا ہے تو پھر اس کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا. ظلم یہی ہے جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، جس کا حق نہیں اس کو نہ دیا جائے. ایک مسلمان کا حق ہے، کو کوتاہی ہے تو اس کو بتایا جائے، لیکن اس میں ادب و آداب، اخلاقیات، یہ ساری باتیں ملحوظ ہوں گی تو نصیحت ہے، ورنہ یاد رکھیے وہ نصیحت نہیں، وہ ایک طعنہ ہے، وہ ایک توبیخ ہے جس کو سننے والا کبھی مانتا ہے کبھی نہیں بھی مانتا. عزیزان گرامی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کو ایسی جگہ پر
ایسی جگہ پر ذلیل کرنے کی کوشش کرنا جہاں اس کا عزت کا مقام ہے۔ اللہ ایسے بندے سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ جہاں پر اس کی عزت کی جگہ ہے اس جگہ پر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، ذلیل کرنا نہیں بلکہ کوشش کرنا، کیونکہ انسان کوشش کر سکتا ہے، ذلیل نہیں کر سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا، پہلے نبی ان کو بتائیے، جھنجھوڑ کر ہلا کر بتائیے کہ عزت اور ذلت کا مالک میرا اللہ ہے، وہ جس کو چاہے جیسا مرضی اس کے ساتھ برتاؤ کرے، ساری کی ساری اس کے خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان صرف اپنی کوشش کر سکتا ہے، وہ خیر کی کرے وہ شر کی کرے، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح ایک مسلمان وہ اپنے بھائی کو اسی کو عیوب بتاتا ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جس کے عیوب کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ سب کو بتاتے ہیں، اس کو بتائیں گے بھیا باقی سب کو بتائیں گے۔ بات پھر وہی ہے، جب کسی کو بتائیں گے تو وہ غیبت بھی ہے، بات آگے بڑھے گی، بات چغلی تک جائے گی، اور بات آگے بڑھے گی تو پھر سچی بات یہ ہے کہ بات ایک فتنہ اور فساد کی طرف جائے گی جس کو اللہ انتہائی ناپسند کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اسی سے ہی بہت سے معاشرتی جو ہم نقصان دیکھ رہے ہیں، معاشرتی جو مسائل دیکھ رہے ہیں، معاشرتی جو باہم ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش اور کلیش دیکھ رہے ہیں، وہ غالباً انہی بنیادی وجوہات پہ ہیں۔ اللہ کرے ہم ان باتوں کو سمجھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ صاف شفاف آئینے کی طرح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے، اور اس کی توفیق کے لیے ہم اللہ سے دعا گو ہیں۔ سب سے پہلے بات کہنے والا اور ہم سب سننے والے، ہم اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اس کا امپلیمنٹ کریں، اور اللہ کے ہاں اس طرح پیش ہو کہ صاف اور شفاف ہو۔ اللہ کرے ہم سب ایسا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔